إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور تمام رسولوں کو اسی کی دعوت دے کر بھیجا سورہ انبیاء کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں 25 سے لے کر تقریباً 5 آیات اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا اس سے پہلے کسی قوم میں کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس دعوت کے ساتھ کہ الا نوحی الیہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کس بات کی وحی کی انہ لا الہ الا انا فاعبدون کہ دیکھو عبادت کے لائق میں ہی اکیلا ہوں حق کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور تم سب میری ہی عبادت کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا قافلہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے اللہ تبارک و تعالی سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر کرتا ہے تو فرمایا کہ اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا جیسے ہی انہوں نے ایک آگ دیکھی یعنی ایک چمک دیکھی رات اندھیری بھی تھی سرد بھی تھی تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ سآتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال سے کہا اپنی بیوی سے کہا کہ میں جاؤں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا کوئی راستہ بتانے والا مجھے مل جائے کیونکہ رات کا موقع تھا صحرا تھا اور رات اندھیری تھی سرد تھی اور راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھٹک چکے تھے تو فرمایا کہ سآتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا کہ کوئی راستہ دکھانے والا مل جائے فلما اتاہا نودی یا موسیٰ کہ جیسے ہی وہ اس وادی کی طرف پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پکارا اے موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری کہ اللہ تبارک و تعالی کے پہلے وحی کے الفاظ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے وہ کیا تھے کہ اننی
अन अल्लाह, कितने मर्तबा देखिए कि अना का सीगा आ रहा है और कितना शद्दमत के साथ रब अपनी तरफ निस्बत दे रहा है। इन्नी, बेशक मैं, अन अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, उसके अलावा मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। फअबुदनी, लिहाजा याद रखो सिर्फ मेरी ही इबादत करो। व अकीमिस्सलाता लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखो। नमाज अल्लाह की याद को कायम रखने का जरिया है। लेकिन फरमाया तो पहले तौहीद के अल्फाज, ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई हुक्म दिया हो, ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ज़कात के अहकामात बताए हों, सियाम के अहकामात बताए हों, या किसी और मामले अखलाकियात पर गुफ्तगू किया हो, अल्लाह तबारक व तआला अपनी खबर दिया हो। नहीं, साथ साथ जो कुछ अल्फाज आए वो क्या थे? मैं ही इबादत के लायक हूं, देखो मेरी ही इबादत करना। यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तन्हा अलग जिंदगी से हमें मिलता है। तो बेआईनी ही उसी तरह अल्लाह कुल बनी नोए इंसानियत की तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हजरत नूह अव्वल रसूलिन, पहले रसूल हैं जो अल्लाह तबारक व तआला जमीन की तरफ भेजे। वहां से दावत का सिलसिला शुरू हुआ तो आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन तमाम रसूलों की एक दावत रब सूरह अंबिया की आयत नंबर 25 में जिक्र करता है। वो क्या है? फरमाया कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि, हमने जो वही की वो एक ही वही थी कि ये वही कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और तुम मेरी ही इबादत करो, मेरी ही इबादत करो। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया कि या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कमली ओढ़ कर लेटने वाले। ये बड़ा प्यारा खिताब है। जिस कैफियत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उसी कैफियत में रब ने पुकारा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम, उठो, फअंज़िर, डरो, व रब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का हुक्म हमें दिया और सिर्फ ये इबादत ये मेरे लिए ही खालिस है, ये बताना हर रसूल का काम भी था, हर नबी का काम भी था। ये नहीं कि अल्लाह को रब मान लो, जैसा कि मैंने पिछले जुमे में वजाहत की थी। रब मानने में कौमों का इख्तिलाफ नहीं था। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह मारता है, अल्लाह जिलाता है, अल्लाह की ये कायनात है, इसमें कौमों का कोई इख्तिलाफ नहीं था। मुशरिकीन मक्का का कोई इख्तिलाफ नहीं था। इख्तिलाफ था तो कहा इबादत सिर्फ अल्लाह की नहीं, गैरों की भी हो सकती है, वलियों की भी हो सकती है, पीरों की भी हो सकती है, बुजुर्गों की भी हो सकती है, दरगाहों की भी हो सकती है, बंडा झंडा गंडा इन सब की हो सकती है, शयातीन की। ये असल मसला था जिसकी वजह से रसूल आए। रसूल रुबूबियत बताने नहीं आए, रसूल उलूहियत बताने आए। इलाह एक है, अल्लाह एक को मानो। मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। इसीलिए तरदीद ईसाइयों की, तरदीद मुशरिकीन मक्का की बात की आयतों में कर दी गई। फरमाया क़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदन सुब्हानह बल इबादुम मुकरमून, रहमान को कोई औलाद है, ये बाज लोगों का कहना है, ईसाइयों का। नहीं, रहमान की कोई औलाद नहीं। अब इसकी तरदीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबानी ज़ुख़रुफ़ में यूं कहलाया गया, कुल इन काना लिर्रहमानी वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। कह दीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रहमान के कोई औलाद होती सबसे पहला इबादत करने वाला मैं होता। फ़अना अव्वलुल आबिदीन। गोया के एहतिमाल महाल है, रहमान की कोई औलाद है ही नहीं। अगर होती तो सबसे पहला इबादत करने वाला मैं ही होता।
اللہ کے رسول کو خود کہا گیا تم اس طرح کہو قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر کوئی رحمان کی اولاد ہوتی تو میں پہلے عبادت کرنے والوں میں سے ہوتا، رحمان کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا جن کو یہ اولاد بولتے ہیں، اب اس میں لطف کی بات دیکھیے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتی تھی، فرشتوں کو اولاد قرار دیتے تھے، اور یہاں تک کہ بیٹا نہیں بیٹی قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون، ارے بدبختو کیسا حکم لگاتے ہو، الکم البنات ولکم البنون، میرے لیے چنا تو بیٹیاں چن دی، اپنے لیے چاہتے ہو تو بیٹا چاہتے ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ بیٹا مولوی صاحب، ہاں اللہ بیٹا بہت دے ڈالا، اللہ ایک بیٹا دے ڈالا تو بس ہو جائے گا میرا کام۔ ہاں تو اللہ کہتا ہے کہ جب مجھے چننے کا وقت آیا الکم البنات ولکم البنون، اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں رکھ چھوڑی۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسی سلسلے میں فرماتا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے، بل عباد مکرمون، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اور ایسے بندے ہیں بڑے مکرم و معزز بندے ہیں، لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، وہ کوئی بات آگے پیچھے کرتے ہی نہیں ہیں، معصیت کرتے ہی نہیں ہے، کسی بات میں اپنی منمانی کرتے ہی نہیں ہے، رب جو حکم دیتا ہے وہی کر گزرتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کوئی کائنات کے اندر اوپر نیچے اندر باہر سب کچھ ہو رہا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، میرے علم میں ہو رہا ہے۔ ولا یشفعون، مجال نہیں کہ کوئی میرے دربار میں شفاعت کر سکے، کوئی میری دربار میں اٹھ کے کسی کے بارے میں سفارش کر سکے، الا سوائے وہ لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون، جس کو اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو، جس کو اللہ کا حکم ملا ہو، وہ کر سکتا ہے اللہ کے دربار میں، اور وہ بھی دراصل تھراتے ہوئے کر رہا ہے، وہ تھرا رہا ہے، وہ خوف سے کانپ رہا ہے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اگر ان لوگوں میں سے بھی کوئی کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، کہ ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کسے؟ جبرائیل، میکائیل، ملک الموت، اسرافیل، بڑے بڑے پیغمبروں اور بڑے بڑے نبیوں اور بڑے بڑے فرشتوں کے سلسلے میں اللہ تنبیہ کرتا ہے، حالانکہ کبھی نہیں کہہ سکتے، لیکن شرک کی سنگینی بتانے کے لیے کہہ رہا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اگر یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے تو یاد رکھو فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کہ ایسی ہی سزا ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یا کوئی اپنے آپ کو سفارش کرنے کا حقدار سمجھے، یا کوئی زبان کھولنے کا حقدار سمجھے، کہ رب العالمین کے نزدیک بڑے بڑے ملائکہ بھی بندے ہیں، بندے، اور یہ بندگی ہی اصل میں ان لوگوں کا عروج ہے۔ تو یاد رکھو انسانیت کے اندر جنہوں نے اللہ کی بندگی کی طرف بلایا وہی اصل میں ولی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کی طرف بلایا تو یاد رکھو وہ سب سے بڑے شیطان ہیں۔ تمام انبیاء جس بات کی دعوت دینے آئے تھے وہ دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس عبادت میں شرک نہ کرو، اس عبادت میں ملاوٹ نہ کرو، اس عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرو، تو یاد رکھو فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ان کے لیے ہی امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یاد رکھو تب تک
توحید کا صحیح عقیدہ سلیمہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست نہ ہو جائے تب تک ہم جان نہیں سکتے کہ رب العالمین کی معرفت کیا ہے، اور ہم پار نہیں کر سکتے اس دنیا سے آخرت کا سفر، جنت کا سفر۔ تو جیسے رات کی اہمیت دن ہو تو معلوم ہوگی، دن کی اہمیت رات ہو تو معلوم ہوگی۔ خالی رات ہی رات ہو تو دن کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ خالی دن ہی دن ہو تو رات کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ بعین ہی اسی طرح توحید خالص، عقیدہ صحیحہ و سلیمہ اس وقت تک آپ نہیں پہچان سکتے جب تک کہ اس کا ضد شرک اور باطل عقائد کے نظریات کو جب تک ہم نہیں پہچان سکتے۔ اس کی سنگینی کا ادراک اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر ایسے ایسے واقعات رونما کر کے رکھ دیے کہ انسان کبھی اس کی تعویل نہیں کر سکتا، کبھی وہ ہدایت سے پھر نہیں سکتا اگر وہ خالصتا لوجہ الکریم ان واقعات کو قرآن کے اندر پڑھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی نسبت کام نہیں دیتی، کوئی رشتہ داری کام نہیں دیتی، کوئی ایسا وسیلہ نہیں ملے گا انہیں جو کہ اللہ کے دربار میں انہیں قابل قبول ہو سکے۔ یہ ہے وہ سنگینیت شرک کی۔ جب تک ہم اس کو ذہن میں نہیں بٹھائیں گے تب تک ہم توحید کی عظمت کو اپنے دلوں میں قائم نہیں کر سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر جائیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہود میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اعراف میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اسی طرح بہت سے مواقع پر تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن اس میں سب سے دردناک ترین پہلو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی نحوست کی وجہ سے ان کے اپنے بیٹے کو جہنمی بنایا، اور ساتھ میں یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ چیز اس کے شرک کی وجہ سے ہوئی، اور اتنی گہری نسبت اپنے باپ ہونے کے اور نوح جیسی شخصیت ہونے کا ان کے لیے کوئی وسیلہ نہ ٹھہرا۔ تو آج کون ہے پیر ملا جو تمہارے لیے کیا وسیلہ بن جائیں گے؟ پڑھو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ہاں، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال يا نوح إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ پورا سانچہ اتار کے رکھ دیا کہ تم کہاں بھٹکتے ہو، تم کیسے ان ملاؤں کے چہروں پر، ان ملاؤں کے باتوں پر چلے جاتے ہو۔ رب کا قرآن پڑھو کہ رب نے کیسے ڈیکلیریشن کے ساتھ کہہ دیا۔ یاد کرو وہ موقع جب ہم نے نوح کو حکم دیا تھا، کیا حکم آیا تھا؟ اذا امرنا، جب تک
ہمارے عذاب کی نشانی نہ آ جائے. کیا نشانی ہوگی؟ وفارت تنور، جو روٹیاں پکانے کا گرم گرم تنور ہے، وہاں سے پانی نکلے گا، وہاں سے فوارہ نکلے گا، تو سمجھ لینا کہ اب عذاب شروع ہونے والا ہے. تو تم کیا کرو؟ کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، پہلے سے ہی تیار رکھو، اور جیسے ہی وہ تنور سے پانی نکلے تم کیا کرنا؟ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن. کائنات کے اندر بسنے والے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا لے لو، پرندوں کا، جانوروں کا، درندوں کا، انسان جو ساتھ میں ایمان لائے تھے ان کا، بس. کیوں؟ آج دنیا میں کوئی بچنے والا نہیں ہے. ہاں، وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری باعیننا جزاء لمن كان کفر. آسمان اور زمین کا پانی ملنے والا ہے، اور کوئی ذی روح زندہ بچنے والا نہیں ہے. وہی بچے گا جو تمہاری کشتی میں سوار ہوگا. تو فرمایا کہ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر ایک کا ایک جوڑا لے لو. جو اس زمانے میں بچے وہی پرندے ہیں، جو اس زمانے میں بچے وہی درندے ہیں، جو اس زمانے میں بچے وہی انسانوں کی نسل ہے. جیسے ہی تم تنور کے اندر سے فوارہ دیکھ لو تو یہ کام کر لینا کہ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، بقیہ سب کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں. اور اللہ کہتا ہے وما آمن معہ الا قلیل، جو ایمان لائے وہ بہت کم تھے. ہاں، میجورٹی اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پرست ہیں، میجورٹی اس بات کی دلیل نہیں وہ جنتی ہیں، میجورٹی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. ہمیشہ اللہ جن سے راضی رہا وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے، وہ کم تھے. نوح 950 سال اسلام کی دعوت دیے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، 50 کم ہزار سال، لیکن آئے کتنے؟ وما آمن معه الا قلیل، کہ بالکل قلیل. تفسیر جلالین کے مطابق تو انہوں نے کہا 80 لوگ تھے، بس 80 لوگ جن سے یہ پوری نسل پھر دنیا میں چلی. ان کو لیا اور جانوروں کو لیا، پرندوں کو لیا، سب کو لے کے کشتی نکلی. تو انہوں نے جیسے ہی اندر سوار ہوئے قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس کا چلنا اس کا ٹہرنا اے اللہ تیرے نام سے ہے. بسم اللہ سب سے قدیم ترین آیت ہے. حضرت نوح کے زمانے میں بھی بسم اللہ تھا. اللہ کے نام کے ساتھ کام کو شروع کرو، کام انجام ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ تم بسم اللہ پڑھو تو ناجائز نہیں کر سکتے. ہاں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بسم اللہ آؤ بھائی شراب پیتے، چلو جائیں گے، بسم اللہ شروع کرو جی، پک مارو تمہیں ایک. ہاں، گوئے گا کوئی؟ بسم اللہ زنا کرے گا، بسم اللہ حرام کھائے گا. بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے جائز ہے، حرام چیزوں سے بچ جاتے. دوسرا برکت ہوتی ہے، برکت. اسی وجہ سے شریعت نے ہمیں یہاں تک سکھایا کہ تم ہم بستری کرو تو بھی بسم اللہ بولو. حدیث میں آیا ہے، ہاں، منبر پہ کھڑا ہوا آج کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کے بغیر بیوی سے ملتے ہو تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے. ہاں، بیت الخلا جاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا. اگر تم نہیں پڑھتے ہو تو شیطان تمہاری شرمگاہ سے کھیلتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں. تو بسم اللہ پروٹیکشن بھی ہے، بسم اللہ اللہ کی مدد بھی ہے، سب سے قدیم ترین آیت بھی ہے. تو فرمایا کہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، چلنا ٹہرنا یہ تیرے نام سے ہے. ان ربی لغفور الرحیم، تو بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. پھر کیا ہوا؟ موسلادھار بارش شروع ہوئی، ایسی بارش اس سے پہلے چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا. اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین میں دریا چل رہا ہے، سمندر چل رہا ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ،
ایسے ایسے ایک ایک موج اٹھ رہے تھے گویا کہ ایک ایک پہاڑ ہے. ہاں جسے ہم لوٹ بولتے ہیں, اسے کہتے ہیں موج بولتے ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہی تجری بہم فی موج کالجبال, ایک ایک موج جو اٹھ رہی تھی پانی کے اندر سے ایک ایک پہاڑ کے مانند تھی. اور ایسے وقت میں ان کا بیٹا کشتی کے اندر نہیں تھا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي, تو انہوں نے پکارا کہ میرے بیٹے ارکم معنا, چڑھ جا, اندر آ جا, کشتی میں سوار ہو جا, آج آخری موقع ہے تیرے لیے. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ, کافروں کے ساتھ نہ ہو جانا. بدبختی جب چھاتی ہے نا جی, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, قرآن کے صفحات بھی سامنے کھول کے رکھ دو, پھر یہ بندہ بولتا ہے نہیں بھائی ہمارے پیر کے نے پوچھ لے تم بتاؤ. ہاں جب بدبختی چھاتی ہے یاد رکھو انبیاء کی دعوت سامنے ہوتے ہوئے قبول نہیں کرتا. یہی بدبختی چھائی ہوئی تھی, سامنے سب کچھ دکھ رہا تھا اور اوپر نیچے پانی تھا, اور یہاں نبی بلا رہا تھا اور باپ بھی تھا ساتھ میں کہ ارکم معنا, بیٹے چڑھ جاج, ولا تکم مع الکافرین. تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, دیکھو وہ پہاڑ کی چوٹی ہے وہاں پہنچ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا. اتنا اوپر تو پانی نہیں آئے گا نا, پہاڑ کی چوٹی پہ کیسے آئے گا. رسول نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں ہے. اب یہی بات ہو رہی تھی, وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک بہت بڑی موج اٹھی اور حضرت نوح کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ڈوب کے مر گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اللہ کہتا ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک, ہم نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اپنا پانی نگل لے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعْ, اور آسمان تھم جا. وَغِيضَ الْمَاءُ, جو بقیہ پانی تھا اس کو کہا کہ سخت ہو جا, کیچڑ نہ بنا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ, اور فیصلہ چکا دیا گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي, اور جودی پہاڑ پہ کشتی ٹک گئی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور کہہ دیا گیا کہ ظالم دور ہو جاؤ اللہ کی سرزمین سے. جیسے ہی کشتی سے اترے نوح کا دل اندر سے تڑپ رہا تھا کہ بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے چلا گیا. تو جیسے ہی اترے انہوں نے ہاتھ اٹھا, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ, رب سے پکارا نوح نے. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي, اے اللہ میرا بیٹا میرا خاندان تھا, میرے گھر والوں میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, تو سب سے بڑا حاکم ہے, تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تیرے خاندان کو میں بچا لوں گا. اے اللہ میرا خاندان تو نہ بچا, میرا بیٹا تو غرق ہو گیا. اللہ تیرا وعدہ سچا ہے, میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے. تو اللہ نے کہا کہ یا نوح, اے نوح, انہو لیس من اہلک, تیرا بیٹا نہیں ہے, تیرے خاندان سے نہیں ہے. مشرک مسلم کا وارث نہیں, مسلم مشرک کا وارث نہیں. مشرک بیٹا مرا باپ کو وراثت نہیں, مشرک باپ مرا بیٹے کو وراثت نہیں. یہ قانون آج بھی ہے. شرک اتنی گندگی ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بات تھی, بلکہ رب نے کہا تیرا بیٹا نہیں ہے. بس جھگڑا ہو سکتا تھا نا جی, فزیکلی انہی کا تو بیٹا تھا. نوح کہہ سکتے تھے نا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو میرا ہی بیٹا ہے. نہیں, اللہ کی ایک بات پر کیسے رجوع ہوتے. کہا کہ انہو لیس من اہلک, تیرا بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح, وہ غیر صالح عمل کرتا تھا, وہ مشرک تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, بغیر علم کے میرے پاس سوال نہ کرنا. تمہیں معلوم نہیں, تم سمجھتے ہو اپنے خاندان کا ہے, میں کہتا ہوں تیرے خاندان کا ہے ہی نہیں.
انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں واز کرتا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں، رب کہتا ہے نوح کو، میں تمہیں واز کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں کسی باتیں نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو مشرک اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے، اتنی نحوست ہے، دعا کروں کیا، بچاؤں کیا؟ یہ لفظ بھی کرو تو رب جلیل القدر پیغمبر کو کہتا ہے کہ جاہلوں کسی باتیں نہ کرو۔ اللہ اکبر، نحوست کا کس مقام پہ اللہ نے مشرک کو رکھا ہے۔ دیکھو ابھی دعا نہیں کیے، خالی یہ پوچھا کہ کیوں غرق ہو گیا، تو اللہ نے کہا کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں واز کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں نہ کرو۔ حتیٰ کہ جب ابو طالب گزرے تو یہ آیت اتری کہ تم استغفار بھی نہ کرو۔ مشرک کے لیے استغفار نہیں ہے، اور آج ہمارے خاندانوں میں کئی درگاہ پرست، کئی جھنڈا پرست، کئی بنڈے پرست، کئی فلاں پرست مرتے جا رہے ہیں، ہمیں جوں تک نہیں رینگتی، ہم اپنے بزنسوں میں مگن ہیں۔ ہم تو توحید والے ہیں جی، لیکن توحید کی دعوت دینے میں تم نے کتنا کسر چھوڑا، کتنا وقت لگایا؟ تمہارے اپنے جا رہے ہیں سیدھے جہنم، تمہارا عقیدہ یہی ہے، شرک پہ جو مرتا ہے وہ جہنمی ہے، لیکن کرتے کتنی محنت ہو۔ ہاں، اس دعوت کو چھوڑ کے ہزاروں دعوتیں، ہاں، سوشل سروس کے کام، فلاں کے کام، فلاں کے کام، یہ اچھا وہ اچھا، دن دھاڑے تمہارے ہاتھ سے تمہارا خاندان نکلا جا رہا ہے، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی دادی، کسی کا نانا شرک پہ تھے، دعوت نہیں دی، مر گیا، عقیدے کے مطابق کہاں جاؤ گے؟ یا تو عقیدہ تبدیل کر لو، کہو کہ مشرک بھی جنت کو جائے گا، اگر نہیں ہے تو کام کرو، اس پر تڑپ رکھو، دل میں درد پیدا کرو اپنی امت کا، اپنی بہن بھائیوں کا، اپنے بھائیوں کا۔ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، ارے کیا بھائی کچھ دن جائیں گے، شاید جیسے اور گناہ ہیں ویسے ہی گناہ ہوں گے، اللہ ایک دن ان کو بھی بھیج دے گا۔ تبھی تو ہم کیا ہے، اتنا لیزینس دکھاتے ہیں اس دعوت میں، اس کے لیے کوئی تڑپ نہیں، حالانکہ اتنا کٹر معاملہ، خطرناک ترین معاملہ ہے کہ نوح کے بیٹے کو حضرت نوح نہیں بچا سکی۔ التجائیں کی تو اللہ نے خالی التجا کرنے کو جاہل کے برابر قرار دیا، کہا کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، جاہلوں کسی باتیں نہ کرو۔ تو فوراً حضرت نوح ہاتھ اٹھا دیے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا جو بغیر علم کے میں نے تجھ سے سوال کر دیا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو مجھے معاف نہ کرے گا، مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ معاف کر دے جو میں نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھ لیا۔ مشرک کے لیے خالی توبے کا پوچھنا بھی بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو حضرت نوح دعائیں مانگ رہے کہ نہیں، اس کے بعد نہیں پوچھوں گا، اس کے بعد میں نے مان لیا کہ میرا بیٹا نہیں، تو نے جو کہا وہی بات صحیح ہے، بات ختم۔ لیکن ہمارے ہاں ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، بت کے سامنے جو کھڑا ہوا وہی مشرک ہے، جو شنمگم نام رکھ لیا وہی مشرک ہے۔ ہمارے اندر شرک کہاں سے آئے گا؟ میں آؤں گا اس کی طرف بھی انشاءاللہ، اگلے بیانات میں وہ چیزیں بھی آئیں گی، لیکن آج صرف میں آپ کو 3 واقعات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں جو شرک کی سنگینی پر ہمیشہ قیامت تک کے لیے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، یہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا بھی ہمیں قرآن حدیث کے اندر ملتا ہے۔ ہاں، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو چھوڑ کے نکلے تھے کہ تب انہوں نے باپ سے وعدہ کیا تھا
میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے دعائیں کروں گا کہ اللہ تمہیں نیک توفیق دے دے۔ ہاں، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ سورہ مریم کے اندر یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ وعدہ رکھ کے کل کے دن کوئی مشرک یہ نہ کہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو دعا کی میں بھی کروں گا، تو اللہ نے قرآن میں بعد میں آیت اتاری، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ، اپنے باپ کے لیے استغفار کرنے کا ابراہیم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کرنے کی وجہ سے تھا، لیکن فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من، جب ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن اور اللہ کا دشمن بن کے ہی مرا، شرک پر ہی مرا، تو انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ ان کو امید تھی زندگی تک، تب تک کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اسی پہ مر گیا تو انہوں نے استغفار چھوڑ دی۔ اور کل قیامت کے دن بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ فرمایا کہ یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ، ابراہیم علیہ السلام کل قیامت کے دن ملاقات کریں گے اپنے باپ آزر سے، جبکہ اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہو چکا ہوگا، قطرۃ وغبرۃ، چہرہ بھی سیاہ، اوپر سے کیا ہے، ایسا غم کہ گویا کہ اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ فیقول له ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزریں گے اپنے باپ کو پہچان لیں، کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، میں نے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا، آج جہنم کے گڑھے میں کھڑے ہوئے ہو۔ تو اس وقت باپ کہے گا انک لا عصیک، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج مان لیا، چلو آج کسی نہ کسی طرح مجھے اس دلدل سے نکال، اس جہنم سے نکال، تو بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، آج نکال کے لے جا مجھے، انک لا عصیک۔ ہاں، باپ ہوتا ہے نا جی، اور پیغمبر کا دل تو بڑا نرم ہوتا ہے۔ باپ جب التجا کرے گا تو اس وقت حضرت ابراہیم پھر پگھل جائے، وہ کہے گا کہ انک لا عصیک، میں نہیں کروں گا اس کے اوپر نافرمانی، تو کسی بھی طرح مجھے ساتھ لے جا۔ تو ابراہیم ہاتھ اٹھا دیں گے، یا رب، یا رب، کون؟ جن کی دعا سے پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ ابراہیم۔ ہاں، وہ ابراہیم جن کو اللہ نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں اپنے دوست بنایا ہوں، جگری دوست کسی کو تو ابراہیم کو بنایا ہوں۔ وہ ابراہیم جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک شخصیت نہیں تھی، ایک امت تھے پوری، وہ ابراہیم ہاتھ اٹھا رہے ہیں ایک مشرک کے لیے۔ ہاں، یا رب انک قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ فأی خزی اخزی من ابی الابعد، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرے گا، آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں جنت جا رہا ہوں، باپ جہنم جا رہا ہے، تیرا وعدہ ہے تو مجھے رسوا نہ کرے گا۔ تو آج دعا کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے رسوا نہ کر، میرے ساتھ میرے باپ کو بھی بھیج دے۔ کہاں دعا؟ کون دعا؟ ابراہیم جیسی شخصیت۔ تو اللہ کہے گا یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہیں معلوم نہیں ہے انی حرمت الجنت علی الکافرین، ہم نے کافروں پہ جنت حرام کر دی۔ ہاں، صرف اتنا ہی نہیں، روایت میں آتا ہے پھر اللہ پکارے گا یا ابراہیم، اے ابراہیم ما تحت رجلیک، دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ فینظر، وہ جیسے ہی دیکھیں گے اپنے آزر باپ کو اللہ خون آلود بھیڑیا بجو کی شکل میں بنا دے گا، اور فرشتوں کو حکم دے گا اس کے پاؤں کو پکڑ کر فیلقی فی النار فیؤخذ بقوائمہ فیلقی فی النار، اس کے پاؤں کو پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جہنم میں پھینک دو۔ دعا قبول نہیں ہوئی، ہاں سامنے ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، شرک کی نحوست دیکھو کہ ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی، نسبت کوئی کام نہیں دے سکی۔
یہی حال تیسرا واقعہ ذہن میں رکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، ابو طالب کا، کیا کچھ نہیں کیا، 50 سال نگرانی میں رکھے اپنے، 8 سال کی عمر میں دادا فوت ہوئے تو 8 سال سے لے کر 50 سال تک ابو طالب اپنی نگرانی میں رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دنیا میں کوئی ایسا چچا نہیں ہوگا جو ایسا اپنے بھتیجے سے محبت کیا ہوگا جو ابو طالب نے کیا تھا، لیکن شرک پہ مرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا چاہے تو بھی کہہ دیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ کافروں کے لیے استغفار کرے، مشرکوں کے لیے استغفار کرے، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور دل کے اندر ملال رنج ہوا تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ انک لا تہدی من احببت، اللہ کے رسول آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو رب کا معاملہ ہے جسے چاہے دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں بچا سکا ابو طالب کو، حتیٰ کہ وہ جہنم میں سب سے ہلکے عذاب میں ہوں گے، اور وہ عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے انہیں پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہے۔ ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بچا سکے جہنم سے، حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہ بچا سکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہ بچا سکے، پھر دنیا کا کون سا ایسا شخص ہو سکتا ہے جو شرک کے باوجود تمہیں جہنم لے جائے؟ مسلمانوں کوئی ہے؟ ان کے مقابلے کا کوئی، ان کے ٹکر کا کوئی ہے؟ یہ بڑے بڑی نشانیاں کیوں رکھ دی قیامت تک کے لیے؟ معلوم ہو جائے مسلمانوں کو توحید سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، شرک سے بدتر کوئی گناہ نہیں ہے۔ زندگی توحید پہ گزارو، توحید کے بلاوے پر دعوت پہ گزارو، یہی ایک راہ ہے جو تمہیں جنت لے جا سکتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ بڑھ گئے، فرقوں میں پڑ گئے، کاسس بدل گئے، جماعتیں اٹھی دین ہی کے نام پر، لیکن کیا نہیں کرتی؟ توحید نہیں ہے۔ کسی نے نماز کو بلانا ایک فعل بنا لیا، گھر گھر جاؤ نماز کو آؤ، نماز کو آؤ، 3 دن نکلو رائے پیٹا سے رائے پورم کو لے، ہاں اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی دین کا کام ہے۔ کسی نے سمجھا کہ دیکھو بہت مار ہو رہی ہے، گورنمنٹ کے خلاف جاؤ، چھتہ بندیاں کرو، اور باٹم کہتے، کیا باٹم پتہ نہیں وہ آج تک، احتجاجات کرو، مظاہرے کرو، اس کے لیے تیار رہو، یہ دین کا بہت بڑا کام ہے آج، نہیں تو ہم مٹ جائیں گے۔ جیسے کیا ہے، اندلس میں مٹ گئے تھے، اندلس میں اس واسطے مٹے تھے، کیا اور باٹم تم نے نہیں کیا؟ ہاں جاؤ پڑھو اٹھا کے اس اندلس کی تاریخ میں، اندلس میں اسی واسطے مٹے تھے کہ توحید چھوڑ دی۔ جہاں جہاں جب بھی مٹے مسلمان اسی واسطے مٹے کہ توحید چھوڑ دی، عقیدہ خراب کیا، باطل اعتقادات میں پڑ گئے۔ ہماری بربادی کا ضامن شرک ہے۔ تم لاکھ جمع کر لو، اتحاد کبھی قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ توحید نہ آ جائے۔ سب کو ملے کو جاؤ بھائی، سب کو ملا لے کو جاؤ، یہ زمانہ کیا ہے لڑنے کا نہیں، یہ زمانہ کیا ہے تفریقہ ڈالنے کا نہیں، سب یہ کیا کریں گے لے کے؟ تم جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ کیسے اتحاد پر قائم ہو سکتے ہیں؟ متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ تم لاکھ کر لو، ان کو دنیا کے اندر چند منٹ کا سکون دے سکتے ہو، لیکن آخرت سے نجات، آخرت کے اندر جنت، وہ تو صرف توحید سے ملتی ہے نا۔ تو اصل فکر تو کیا ہے؟ تمہیں توحید کی کرنی ہے۔ کسی کو آیا کینسر سے بخار ہے اور ایک کیروسین کا ماترا دے کے چلو جی بخار کو ہم نے کیا ہے چند گھنٹوں کے لیے ٹال دیا، تو وہ کوئی علاج ٹھہرا؟ وہ تو کینسر کا علاج کرو جی، خود بخود آٹومیٹک تمہاری بخار آنا بند ہو جائے گی۔ بخار آ رہی کینسر سے اور دوا تم بخار کی دیتے ہو، وہ تو چند گھنٹوں کے لیے ٹھنڈا کرے گی پھر ابھرے گی۔ آج امت کو یہی کینسر لگا ہوا ہے شرک کا،
اور ہم مرہم رکھ رہے ہیں اوپر کے ٹیبلٹ سے. ہاں کوئی کہتا ہے یوں کرو, کوئی کہتا ہے ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. امریکہ میں جو ٹاپسٹ اچھے سائنٹسٹ ہیں وہ پورے مسلمان انڈین ہیں. کون کہتا ہے مسلمانوں میں ایجوکیشن نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ہماری غریبی دور کرو. ٹاپسٹ لیول کے خرچہ کرنے والے ڈونرز جو ہیں دنیا میں مسلمان ہیں. کون کہتا ہے کہ غریبی ہے؟ ان سب کے باوجود کیوں ہم ایسے ہیں کہ کتوں سے بھی, امریکہ کا کوئی کتا مرتا ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کیوں مرا, اور ہمارے بندوں کے, ہمارے خاندانوں پر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. امریکہ کے کتے سے بھی حقیقت ہماری گری ہوئی ہے. تو آج یہ حالت دنیا میں کیوں پیش آئی؟ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس ممالک نہیں ہے. کون کہا؟ ہمارے پاس شرک ہے, توحید نہیں ہے. جب تک توحید تھی کسی چیز کی ضرورت ہمیں نہیں پڑی. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اونچا رکھا. ہاں حضرت عمر کون سی ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے جو 10 سال حکومت کی ہے ایسی کہ آج تک کوئی نہیں کر سکا. توحید تھی, توحید تھی, شرک نہیں آیا تھا. شرک کو جانتے تھے, پہچانتے تھے. مسلمانوں آج ہماری نجات کی واحد راہ توحید, صرف اور صرف توحید ہے. عقیدہ سلیمہ ہے. اسی کو پڑھو, اسی کو سمجھو, اسی کی دعوت دو. قیامت تک کے لیے تمہیں 10,000 سال کی زندگی مل جائے تبھی بھی تم توحید ہی کی دعوت دو. اس کے علاوہ دعوت کسی کی نہیں. کوئی چاند کی دعوت دیتا, کوئی سورج کی دعوت دے. ایک چاند کیا عید منانا, اس کا پورا زندگی کا ماور 1 سال کیا ہے, خالی یہی دعوت. ہاں ایک چاند میں عید منانا کہتے, اس کا پورا کہاں کھڑا وہاں شروع کر لیتا. بھائی ایک چاند میں یہ دعوت ہے کوئی؟ کون دی؟ آج تک کسی نے دیا؟ دعوت تو صرف توحید کی ہے, بلانا صرف توحید کا ہے. اس کے بغیر کوئی نجات کی راہ نہیں ہے. مسلمانوں خواہ میرے لہجے میں کوئی سختی محسوس کر لے, لیکن یہ درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں بڑا چیختا ہے, بڑا اللہ ہے. چیخنے سے آپ کو تکلیف نہیں, مجھے ہوتی ہے بہت زیادہ. لیکن پھر بھی اس واسطے ہے کہ یہ ہے اصل. سمجھ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر کام کرو. کام تو اس پہ کرنا ہے. آج امت کا راز اسی میں چھپا ہوا ہے. اگر ہم اللہ کی توحید کو قائم دائم کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا ذمہ ہے کہ وہ تمہیں اعلیٰ نمونہ بنا دے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ ہمیں سمجھ کی, استقامت کی, ایمان کی توفیق دے, اس میں جمع دے. آج کے کام کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ لے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے کہ ہم اللہ کو راضی کر دے. جیسے اکٹھا فرمایا ہے ویسے ہی ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.